بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقہ المعاملات کورس کی پچھلی چند کلاسز سے ہم نے ایک موضوع شروع کیا تھا، خیارات یعنی آپشنز ان سیل۔ ان خیارات کو ہم نے دو حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ پہلے حصے میں ہم نے 4 خیارات پڑھ لیے تھے، خیارات شرعیہ، اور دوسرے حصے کا نام تھا خیارات وضعیہ۔ خیارات وضعیہ بھی جو ہے وہ بھی 4 تھے، اس میں سے بھی ہم نے یہ 2 پڑھ لیے ہیں، بلکہ ایک پڑھا ہے صرف، خیار فوات الوصف۔ تو خیارات وضعیہ میں ابھی ہم نے صرف یہ ایک قسم پڑھی ہے، باقی 3 قسمیں رہتی ہے، خیار شرط، خیار تعیین اور خیار نقد۔ ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ خیارات وضعیہ کی جو دوسری قسم ہے خیار شرط، اس کو سمجھنے کے لیے اس کی تمام مباحث کو آپ 4 حصوں میں یا 4 پوائنٹ میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ ہے خیار شرط کا تعارف، دوسرا پوائنٹ ہے خیار شرط کی مدت، ٹائمنگ، تیسرا پوائنٹ ہے خیار شرط کا ملکیت پر کیا اثرات ہوں گے، اور چوتھا پوائنٹ ہے خیار شرط کب ختم ہوگا۔ جہاں تک پہلی بات ہے خیار شرط کا تعارف، آسان الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خرید و فروخت کے معاملے میں کوئی ایک پارٹی، خواہ وہ پارٹی جو ہے وہ سیلر ہے، فروخت کرنے والا ہے یعنی بائے، یا خریدار ہے، کوئی بھی ایک اپنے لیے یہ شرط لگا دیتا ہے کہ بھئی اتنے ٹائم تک مجھے مہلت دے دی جائے، اگر اتنی مدت کے اندر اندر مجھے چیز پسند آئی اور معاملہ سمجھ آ گیا مجھے تو ٹھیک ہے، میں راضی ہو جاؤں گا اس ٹائم کے اندر اندر، اور اگر مجھے یہ معاملہ سمجھ ہی نہیں آیا، پسند نہیں آئی مجھے یہ چیز، تو میں یہ معاملہ ختم کر دوں گا۔ اب اگر اس مدت کے اندر وہ یعنی ٹائم لے لے، باقاعدہ کنڈیشن رکھ کر، شرط رکھ کر اپنے لیے ٹائم لے لے، اگرچہ کانٹریکٹ ہو گیا، خرید و فروخت کا معاملہ ہو گیا، لیکن پھر بھی کسی ایک پارٹی نے اپنے لیے ٹائم رکھا ہے، تو اگر اس ٹائم کے اندر اندر اس کو یعنی یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ چاہے تو اس معاملے کو ختم کر سکتا ہے۔ ہاں، اگر وہ ٹائم گزر چکا اور اس نے ابھی تک کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی تو پھر ایسی صورت میں یہ معاملہ مکمل سمجھا جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں خیار شرط، ٹھیک ہے۔ خیار شرط کو خیار التروی بھی کہتے ہیں، تا را واو یا، خیار التروی۔ اور اس کو اگر آپ عربی میں اس کی تعریف کرنا چاہیں تو شریعت سٹینڈرڈ یعنی معاییر شرعیہ میں اس کی بڑی اچھی تعریف کی گئی ہے۔ انہوں نے یہ تعریف کی ہے کہ ہوا حق یثبت بالاشتراط لأحد المتعاقدین او لکلیہما بالتخیر بین امضاء العقد او فسخه خلال مدت معلومہ، ٹھیک ہے۔ هو حق يثبت بالاشتراط لأحد المتعاقدين أو لكليهما بالتخير بين إمضاء العقد أو فسخه خلال مدة معلومة، یعنی ایک معلوم مدت کے اندر اندر، یعنی ایسا حق ہے جو خریدار یا فروخت کنندہ یا دونوں کو حاصل ہوتا ہے، اور معاملہ ختم کرنے کا یا فسخ کرنے کا یہ حق ہوتا ہے، اور اس کے لیے ایک فکس ٹائم ہوتی ہے کہ اس ٹائم کے اندر اندر آپ یہ معاملہ ختم کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال اس کو کہتے ہیں خیار شرط، ٹھیک ہے۔ آسان الفاظ یہی مطلب ہے۔ عمومی طور پر کبھی کبھی یعنی ایسا ہوتا رہتا ہے کہ انسان کوئی چیز خریدتا ہے لیکن فوری طور پر فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے اس کے لیے تو وہ کیا کرتا ہے، کسی اور کا مشورہ طلب کرتا ہے، گھر والوں کی رائے لینی پڑتی ہے، تو اس لیے وہ پھر کہہ دیتا ہے کہ بھائی میں نے آپ سے چیز خرید لی لیکن ابھی سودا پکا نہیں ہے، بلکہ 1-2 دن یا 3 دن یا 4 دن مجھے اختیار ہے، اگر یہ چیز مجھے پسند آ گئی تو رکھ لوں گا ورنہ واپس کر دوں گا۔ تو یہ خیار شرط ہے۔ دوسری بات، خیار شرط کی مدت، ٹائمنگ، یعنی
خیار شرط کتنے دنوں کے لیے رکھا جا سکتا ہے؟ 3 دن کے لیے رکھ سکتے ہیں یا 3 دن سے زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو فریقین یا پارٹیز یا کوئی ایک پارٹی اپنے لیے یہ شرط رکھتی ہے کہ بھئی مجھے مہلت دی جائے اتنی ٹائم تک تاکہ مجھے معاملہ سمجھ نہ آئے تو میں ختم کر دوں گا، یہ جو خیار شرط ہے اس کی زیادہ سے زیادہ کتنی مدت ہو سکتی ہے، اس کا ٹائم کتنا ہو سکتا ہے؟ اس بارے میں فقہا کے 3 رائے ہیں. خیار شرط کی مدت کے بارے میں فقہا کی 3 اوپینین ہے، 3 رائے ہے. پہلی رائے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ اور امام زفر رحمہ اللہ، یہ 3 حضرات فرماتے ہیں کہ خیار شرط کی مدت زیادہ سے زیادہ 3 دن ہے. 3 دن سے زیادہ کے لیے یہ اختیار نہیں رکھ سکتے آپ. 3 دن سے زیادہ کے لیے یہ اختیار آپ نہیں رکھ سکتے. دوسری رائے فقہائے حنابلہ اور حنفیہ میں سے امام ابو یوسف اور امام محمد یعنی صاحبین، ان کی رائے یہ ہے کہ خیار شرط کی کوئی فکس مدت نہیں ہے، ٹائمنگ 3 دن کوئی ضروری نہیں ہے، 4 دن رکھ کے آپ 10 دن رکھ کے آپ رکھ سکتے ہیں. ہاں وہ معلوم ہونا چاہیے کہ کتنے دن ہیں، معلوم ہو، ایسا نہ ہو مجھے چند دنوں تک اختیار دے دو، نو، یہ درست نہیں ہوگا. معلوم اور متعین دن بتا دیں آپ. اب وہ دن کتنے بھی ہو سکتے ہیں، 3 دن ہو، 3 دن سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو دوسری رائے ہے یہ فقہائے حنابلہ اور صاحبین کی رائے ہے. تیسری رائے فقہائے مالکیہ کی ہے. فقہائے مالکیہ فرماتے ہیں کہ بھئی مختلف چیزوں کے لیے خیار شرط کی ٹائمنگ مختلف ہوگی. مثلا وہ کہتے ہیں کہ جس چیز میں بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت پڑتی ہو، مہنگی چیز ہو، تو اس کے لیے خیار شرط کی مدت زیادہ رکھے. جو ہلکی پھلکی چھوٹی موٹی چیز ہو اس کے لیے کم رکھے آپ. مثلا انہوں نے کچھ اس طرح طے کیا ہے کہ بھئی زمین کی خریداری کے لیے خیار شرط کی زیادہ سے زیادہ ٹائمنگ 36 دن ہے، 36. دیگر سامان وغیرہ خریدنے کے لیے 15 دن ہے. جانور اگر آپ خریدیں گے تو اس کے لیے 2 دن ہے. ٹھیک ہے، اور پھر بہرحال مختلف چیزوں کے لیے انہوں نے ٹائمنگ مختلف رکھی ہے. تو یہ فقہائے مالکیہ کی رائے ہے. معاصرین میں سے حضرت شیخ استاد محترم حضرت تقی صاحب نے فرمایا ہے کہ بھئی دوسری رائے کو اختیار کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ آج کل اس کی ضرورت بھی ہے اور جو ہے اس پر کوئی ایسی کوئی قطعی دلائل بھی نہیں ہے کہ جس میں یہ ہو کہ بھئی 3 دن سے زیادہ مدت نہیں رکھ سکتے. تو اس لیے دوسری رائے لینا زیادہ بہتر ہے کہ کتنی بھی مدت آپ رکھیں لیکن وہ مدت معلوم ہو. تیسری بات خیار شرط کا ملکیت پر اثر. خیار شرط کا ملکیت پر اثر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہے نا کہ خرید و فروخت کے معاملے میں خریدار بھی اپنے لیے خیار شرط رکھ سکتا ہے چند دنوں کی مہلت، اور فروخت کنندہ بھی اپنے لیے یہ اختیار رکھ سکتا ہے چند دنوں کی مہلت. اگر خریدار نے اپنے لیے اختیار رکھا تو اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ اگر فروخت کنندہ نے اپنے لیے اس طرح خیار شرط رکھا اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ یہ بڑا ایک تفصیلی طلب بحث ہے، تفصیل طلب چیز ہے، اور اس میں فقہا کی آراء بھی مختلف ہے. اگر آپ تفصیل میں جائیں گے تو شیخ صاحب کی شکل ویو دیکھ لیجئے، بہت تفصیل ہے اس میں. خلاصہ میں فقہائے حنفیہ کی جو رائے ہے اس کو میں آپ کو خلاصہ کے طور پہ بتا دیتا ہوں کہ 3 باتیں آپ ذہن میں رکھیں کہ خیار شرط کا ملکیت پر اثر کے حوالے سے آپ نے 3 باتیں ذہن میں رکھنی ہیں. پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھے کہ اگر خرید و فروخت کے معاملے میں یہ خیار شرط جو ہے یہ سیلر نے اپنے لیے رکھی، یعنی فروخت کنندہ نے اپنے لیے خیار شرط رکھا، بھئی میں آپ کو یہ اپنی گاڑی بیچ رہا ہوں لیکن مجھے 10 دنوں تک اختیار دے دو، اگر مجھے معاملہ سمجھ آ گیا میں بیچ دوں گا ورنہ تو نہیں. تو بہرحال صرف اور صرف فروخت کنندہ نے اپنے لیے یہ خیار شرط رکھا، خریدار نے اپنے لیے خیار شرط نہیں رکھا تھا. تو ایسی صورت میں جو چیز بیچی جا رہی ہے وہ سیلر کی ملکیت سے خارج نہیں ہوگی بلکہ وہ سیلر ہی کی ملکیت میں رہے گی. یہ خیار شرط کا اثر ہے. ٹھیک ہے، اگر خریدار نے چیز پر
قبضہ کر لیا تو اس کے پاس چیز امانت ہوگی، لہٰذا امانت تو خیر نہیں ہوگی، لیکن اس کے پاس اگر چیز ضائع ہو گئی نا تو پھر اس پر مارکیٹ ویلیو لازم ہوگی، کیونکہ چیز ابھی تک سیلر کی ملکیت تھی تو کسی اور کی ملکیت اس نے خراب کر دی، لہٰذا اس پر مارکیٹ ویلیو لازم ہوگی، آپس میں انہوں نے جو قیمت طے کی ہے وہ قیمت لازم نہیں ہوگی۔ تو بہرحال اگر سیلر نے اپنے لیے خیار شرط رکھا ہو تو یہ چیز سیلر ہی کی ملکیت ہوگی، اگر سیلر کے پاس ضائع ہوگی تو پھر خود سیلر جو ہے وہ ذمہ دار ہوگا۔ ہاں خریدار نے جا کر اس کو خراب کر دیا تو پھر خریدار پر مارکیٹ ویلیو کی قیمت لازم ہو جائے گی، ٹھیک ہے، یہ پہلی بات۔ دوسری بات اسی میں خیار شرط کیا ملکیت کا سب کہ خریدار نے اپنے لیے خیار شرط رکھا، خرید و فروخت کا معاملہ ہوا اور خریدار نے اپنے لیے خیار شرط رکھ دیا، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت کا حکم یہ ہے کہ جو قیمت ہے، چیز نہیں قیمت، تو قیمت جو ہے وہ خریدار کی ملکیت میں رہے گی ابھی تک فی الحال، کیونکہ ابھی تک معاملہ مکمل نہیں ہوا، اس نے اپنی ملکیت سے کچھ نہیں قیمت نہیں نکالی۔ یہی وجہ ہے کہ سیلر جو ہے وہ خریدار سے قیمت کا مطالبہ نہیں کر سکتا کہ چلو بھائی قیمت دے دو، اس لیے کہ ابھی تک اس نے اپنے لیے اختیار رکھا ہے، اور جب تک اختیار باقی ہے اس وقت تک آپ اس سے چیز نہیں مانگ سکتے، قیمت نہیں مانگ سکتے، تو فروخت کنندہ اس سے قیمت کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ اور جہاں سے چیز کی بات ہے تو وہ جو چیز ہے وہ فروخت کنندہ کی ملکیت سے نکل جائے گی، وہ فروخت کنندہ کی ملکیت سے کیا ہو جائے گی، نکل جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ فروخت کنندہ یعنی سیلر نے اپنے لیے خیار شرط نہیں رکھا بلکہ خریدار نے رکھا ہے، یہی وجہ ہے کہ فروخت کنندہ کی طرف سے یہ معاملہ سمجھو کہ مکمل ہو گیا تو اس کی ملکیت سے یہ چیز نکل گئی ہے۔ اب جب فروخت کنندہ کی ملکیت سے نکل گئی ہے تو اس کا کیا رزلٹ نکلے گا؟ اس کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ دیکھیے اگر میں نے آپ سے کوئی چیز خریدی، میں خریدار ہوں، آپ فروخت کنندہ ہے، میں نے اپنے لیے خیار شرط رکھ دیا، ٹھیک ہے، تو یہ جو چیز ہے یہ آپ کی ملکیت سے نکل گئی ہے۔ جب آپ کی ملکیت سے نکل گئی ہے اب اس کا حکم یہ ہوگا کہ اگر یہ چیز ابھی تک آپ کے پاس ہے اور آپ کے پاس ضائع ہو گئی، ٹھیک ہے، تو ہم نے آپس میں جو طے شدہ قیمت مقرر کی تھی اسی کے بدلے میں یہ چیز ضائع ہوگی۔ کیا مطلب کہ میں نے جو آپ کو پیسے دینے ہیں وہ نہیں دوں گا، معاملہ ختم ہو جائے گا، کینسل۔ اور اگر میں نے آپ سے چیز لے لی اور خریدار کے پاس چیز ضائع ہو گئی تو میرے اوپر مارکیٹ ویلیو لازم نہیں ہوگی بلکہ میرے اوپر وہ قیمت لازم ہوگی جو میں اور آپ نے آپس میں طے کی ہے۔ مثلا میں نے آپ سے موبائل خریدا 20,000 کا، اپنے لیے خیار شرط رکھا، وہ موبائل میں نے لے لیا، ابھی تک خیار شرط کے 10 دن باقی ہے اور میں نے لے کر اس کو ختم کر دیا، توڑ دیا، خراب کر دیا، اور اس کی ہم نے جو میں نے آپ سے خریدا تھا 10,000 کا، مارکیٹ ویلیو اس کی 11,000 ہے، تو میں آپ کو 10,000 روپے دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خیار شرط میرا تھا، آپ کا نہیں تھا، آپ کی طرف سے معاملہ مکمل ہو گیا تھا، تو بہرحال میں آپ کو وہ پیسے دوں گا جو ہم نے آپس میں طے کیے تھے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ دونوں نے اپنے لیے خیار شرط رکھا، فروخت کنندہ نے بھی اپنے لیے 2-3 دن کے خیار شرط رکھا اور خریدار نے بھی اپنے لیے اس طرح کے اختیار رکھ دیا، تو پھر دونوں کا ایک ہی وہی نتیجہ ہے جو گزشتہ دونوں صورتیں ہم نے پڑھ لی کہ جو مبیع ہے، جو چیز ہے وہ ابھی تک سیلر کی ملکیت میں رہے گی اور جو قیمت ہے وہ خریدار کی ملکیت میں رہے گی۔ نہ خریدار اس سے چیز کا مطالبہ کر سکتا ہے اور نہ سیلر اس سے خریدار سے قیمت کا مطالبہ کر سکتا ہے، کیونکہ دونوں نے ابھی تک خیار شرط رکھا ہے، معاملہ ابھی تک مکمل اور پکا نہیں ہوا۔ تو یہ خلاصہ ہے خیار شرط کا ملکیت پر اثر کا، ٹھیک ہے۔ باقی بھی اس میں تفصیلات ہے، مالکیہ کی الگ رائے ہے، شافعیہ کی الگ ہے، وہ باریکیاں ہیں بہت زیادہ، تو اس کو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو فقہ البیوع میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال اب چوتھی بات کی طرف آئیے کہ خیار شرط کب مکمل ختم ہوگا۔ آسان الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ میں نے آپ سے ایک موبائل خریدا اور میں نے اپنے لیے 10 دن کا اختیار رکھا، میں نے آپ کو کہا کہ میں آپ سے یہ موبائل 50,000 میں خریدتا ہوں لیکن مجھے 10 دن کو مہلت دے دی جائے، اگر ان 10 دنوں میں مجھے چیز پسند آ گئی تو ٹھیک، ورنہ تو میں جو ہے رکھ لوں گا یا واپس کر دوں گا۔ 10 دنوں کا اختیار میں نے رکھ دیا، اب میرا یہ اختیار کب ختم ہوگا؟ یہ والی بات تو کنفرم ہے کہ 10 دن مکمل ہو گئے تو میرا اختیار مکمل ہو جائے گا، کیونکہ صاف سی بات ہے نا، 10 دنوں تک میں نے کوئی اجازت نہیں دی، میں نے آپ سے زیادہ سے زیادہ کتنا ٹائم مانگا تھا؟ 10 دن، 10 دن مکمل ہو گئے، میں نے نہ ہاں میں جواب دیا نہ میں نے نہ میں جواب دیا، تو بس معاملہ پکا ہو جائے گا، معاملہ خرید و فروخت کا معاملہ کیا ہو جائے گا؟ پکا ہو جائے گا، کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا۔ یہ تو بڑی مشہور مثال ہے، ٹھیک ہے۔ اور بھی اس کی صورتیں ہیں۔ نمبر 2،
دوسری صورت یہ ہے کہ ابھی تک وہ اختیار کے دن باقی ہے لیکن خریدار نے زبانی طور پر اس معاملے کو پکا کر لیا. مثلا میں نے آپ سے 10 دن کا اختیار مانگا تھا, ابھی 3 ہی دن ہوئے ہیں کہ میں نے آپ کو کہہ دیا کہ بھائی میں آپ سے جو میں نے 10 دن کا اختیار مانگا تھا وہ اختیار ختم کر لو, مجھے یہ چیز پسند ہے, یہ پیسے لے لو. ابھی 3 دن ہوئے ہیں, 7 دن باقی ہے, لیکن میں نے اپنا اختیار ختم کر دیا خود ہی زبان سے, تو بھی ٹھیک ہے, اختیار خیار شرط ختم, اب اس کے بعد کوئی خیار شرط نہیں رہے گا میرے پاس. ٹھیک ہے, 2 صورتیں ہو گئی. تیسری صورت اس کو علماء کہتے ہیں اجازت فعلیہ. اجازت فعلیہ, اجازت فعلیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی مثلا خریدار نے اپنے لیے خیار شرط رکھا, ٹھیک ہے, لیکن اس کے بعد ایسا عمل کر لیا کہ وہ عمل اس کی رضامندی پر دلیل ہو کہ بھئی یہ راضی ہو گیا ہے, تو ایسی صورت میں اس کا خیار شرط کیا ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. مثال کے طور پر میں نے آپ سے موبائل خریدا, ٹھیک ہے, 20,000 کا, اور میں نے اپنے لیے 10 دن کا اختیار رکھا. ابھی 3 ہی دن ہوئے ہیں کہ میں نے آپ سے موبائل لیا اور آگے میں نے جا کے کسی اور کو بیچ دیا. تو آپ سے میں نے جو موبائل لیا تھا 10 دن کی مہلت پر, ابھی 3 ہی دن ہوئے ہیں کہ میں نے وہ موبائل آپ سے اٹھا کے کسی اور کو بیچ دیا, تو کیا مطلب ہوا اس کا کہ میں نے جب کسی اور کو بیچ دیا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ پہلے والی بے پہ میں راضی ہوں نا, تو اس لیے میرا خیال شرط ختم. تو میرا خیال شرط کیا ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا, کیونکہ میرا یہ عمل بتا رہا ہے کہ میں خیال شرط کو ختم کر کے پچھلے سودے کو پکا کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, 3 صورتیں ہو گئی. چوتھی صورت عیب کا پیدا ہو جانا, فالٹ اور خرابی کا پیدا ہو جانا. مثال کے طور پر میں نے آپ سے چیز خریدی اور 10 دن کا میں نے اپنے لیے اختیار رکھا تھا, ابھی 2-3 دن ہوئے ہیں کہ میرے پاس اس چیز کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو گئی, کوئی فالٹ خراب پیدا ہو گیا, تو اب یہی ہے کہ معاملہ مکمل ہو جائے گا. اب تو میں خیال شرط کی بنیاد پر چیز واپس نہیں کر سکتا, میں نے اس کے اندر کیا کر دیا, خرابی پیدا کر دی ہے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر میں نے آپ سے موبائل خریدا, 10 دن کا میں نے اپنے خیال شرط رکھا, مجھ سے گر گیا, ٹوٹ گیا, اس کی اسکرین ٹوٹ گئی وغیرہ وغیرہ, اب خیال شرط ختم, اب معاملہ پکا ہو گیا, بس اب میں خیال شرط کی بنیاد پر چیز واپس نہیں کر سکتا. تو یہ 4 بڑی مشہور صورتیں ہیں جس میں خیال شرط کا معاملہ کیا ہو جاتا ہے, مکمل ہو جاتا ہے. تو یہ بنیادی طور پر خیال شرط کی تفصیلات تھی. اس کے بعد اب ہم خیارات وضعیہ میں تیسری قسم کے خیار کی طرف آتے ہیں. یہ بھی بڑا اہم اختیار ہے, اس کو کہتے ہیں خیار تعیین. میں نے انگلش میں اس کو وضاحت کی کوشش کی ہے, تو اگر اس میں کچھ غلطی ہو تو پھر آپ میں سے کچھ ساتھی بتا سکتے ہیں, میں اس کی تصحیح کر دوں گا. ٹھیک ہے, ڈٹرمنیشن میں نے لکھا ہے خیار تعیین. خیار تعیین کو سمجھنے کے لیے 3 باتیں آپ ذہن میں رکھ لیں. ایک, خیار تعیین کا تعارف, حکم شرعی اور شرائط. پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں خیار تعیین کا تعارف. تعیین کا مطلب ہوتا ہے کئی چیزوں کے اندر کسی ایک چیز کو اپنے لیے منتخب کر لینا, متعین کر لینا. اور خیار تعیین کئی چیزوں میں سے کسی ایک کو منتخب کرنے کا اختیار دے دینا, چوائس دے دینا, یہ لے لو 10 چیزیں, ان میں سے جو تمہیں پسند آئے رکھ لینا. ٹھیک ہے, تو آسان مفہوم کیا ہو جائے گا اس کا, کہ مثال کے طور پر ایک خریدار ہے, وہ کپڑا خریدنا چاہتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ دکاندار کو کہتا ہے کہ بھائی میں خود اپنے لیے پسند نہیں کر سکتا, اس لیے میں کیا کر لوں گا, میں گھر لے جانا چاہتا ہوں تاکہ گھر والے میرے لیے پسند کر لے. تم اس طرح کر لو, مجھے 5 سوٹ دے دو, ٹھیک ہے, مجھے 5 سوٹ دے دو, میں گھر لے جا کر اس میں سے کوئی ایک اپنے لیے متعین کر لوں گا گھر والوں کے مشورے سے, باقی 4 میں واپس لے آؤں گا. تو دکاندار نے اس کو کیا کر دیے, 5 سوٹ دے دیے. اب وہ یہ 5 سوٹ اٹھا کے گھر لے جا رہا ہے اور اس میں سے کوئی ایک اپنے لیے رکھ کر باقی واپس لائے گا. اس کو کہتے ہیں خیار تعیین, کہ دکاندار نے اس کو چوائس دے دی کہ آپ اپنے لیے کوئی ایک چوز کر لینا. اس کو کیا کہتے ہیں, خیار تعیین. ٹھیک ہے, تو عمومی طور پر اس کی جو تعریف کی جاتی ہے آسان الفاظ میں وہ یوں ہے کہ حق المشتری فی اختیار احد الاشیاء. حق المشتری فی اختیار
احد الاشیاء مشتری کا حق کئی چیزوں میں سے کسی ایک کو منتخب کرنے، اس کو اختیار کرنے کے لیے کے بارے میں، مشتری کا جو حق ہوتا ہے خریدار کا، تو اس کو کہتے ہیں خیار تعیین۔ دوسری بات کی طرف آئیے، خیار تعیین کا شرعی حکم۔ شرعی حکم کا مطلب یہ ہے کہ کیا خیار تعیین رکھ سکتے ہیں کہ میں آپ کو 5 چیزیں دے دوں اور میں کہوں جاؤ اس میں اپنے لیے ایک پسند کر کے باقی لے آؤ، یا نہیں رکھ سکتے؟ جائز بھی ہے یا نہیں؟ تو اس بارے میں فقہاء کی دو رائے ہے۔ فقہاء حنفیہ اور فقہاء مالکیہ کے ہاں یہ صورت درست ہے، خیار تعیین رکھنا درست ہے کہ آپ دکاندار جو ہے وہ کسی خریدار کو اس طرح کئی چیزیں دے دے اور کہے کہ جاؤ اپنے لیے کوئی ایک پسند کر لو، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ صورت درست ہے۔ دوسری رائے فقہاء شافعیہ اور فقہاء حنابلہ کی ہے، ان کے ہاں یہ خیال تعیین درست نہیں ہے، شرعی طور پر خیال تعیین نہیں رکھ سکتے کہ آپ خریدار کو کہیں کہ 5 چیزیں لے لو، اس میں سے کوئی ایک پسند کر کے باقی لے آؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے فقہاء شافعیہ اور حنابلہ کے ہاں۔ دونوں نے وجہ بیان کی ہے۔ فقہاء شافعیہ اور حنابلہ نے تو یہ وجہ بیان کی ہے ناجائز ہونے کی کہ بھئی انسان جو چیز خریدتا ہے اس چیز کے اندر جہالت نہیں ہونی چاہیے، اس چیز کے اندر انسرٹنٹی نہیں ہونی چاہیے، وہ چیز کنفرم طور پہ معلوم ہونی چاہیے، جبکہ یہاں وہ معلوم نہیں ہے۔ 5 چیزیں ہیں، ان میں سے کون سے خریدنا ہے وہ معلوم ہی نہیں ہے، تو جب معلوم ہی نہیں ہے تو یہ بے درست نہیں ہے، کیونکہ مبی مجہول ہے، کیونکہ جو چیز خریدی جا رہی ہے اس کے اندر انسرٹنٹی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن حنفیہ اور مالکیہ فرماتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ جائز ہے، اس لیے جائز ہے کہ جہالت تو ہے، چلے ہم مانتے ہیں کہ جو چیز خرید رہے ہیں وہ ابھی کنفرم یعنی معلوم نہیں ہے، لیکن ایک تو یہ انسرٹنٹی اتنی زیادہ نہیں ہے جس کی وجہ سے جھگڑا پیدا ہو رہا ہو، وہ جہالت اور وہ انسرٹنٹی خرابی کا سبب بنتی ہے، یا وہ جہالت اور وہ انسرٹنٹی معاملے کو خراب کرتی ہے جس کی وجہ سے عموماً جھگڑا پیدا ہوتا ہو، اس کی وجہ سے تو جھگڑا پیدا نہیں ہوتا۔ دکاندار نے جب اس کو کہہ دیا کہ اس کی پرائس ہے، اس کی قیمت ہے، اس کی قیمتیں لے جاؤ، کوئی ایک پسند کر کے لے آؤ، تو کیا جھگڑا آئے گا اس میں؟ تو جب اس کو کہتے ہیں نا کہ الجہالت مفضیۃ الی النزاع، وہ جہالت جو جھگڑے تک پہنچانے والی ہو، فہی مفسدۃ للعقد والا فلا، تو وہ عقد کو فاسد کرنے والی ہے ورنہ نہیں۔ تو چونکہ اس میں جھگڑا نہیں ہے تو یہ جائز ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی تو ہے کہ ابھی معاملہ مکمل نہیں ہے، تو جب معاملے کے مکمل ہونے تک جہالت بھی ختم ہو جائے گی، وہ کوئی ایک پسند کر لے گا تو معاملہ بھی مکمل ہو جائے گا، اور اس وقت مبی جو ہے وہ چیز معلوم بھی ہو جائے گی۔ تو بہرحال حنفیہ اور مالکیہ اس کو درست مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آ جائیے ہم شرائط کی طرف۔ شرائط کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ اس کے لیے بنیادی طور پر 4 شرائط کا پائے جانا ضروری ہے، ٹھیک ہے، تب یہ خیال تعین درست ہوگا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ خریداری کے وقت ہی تعین کا اور کسی ایک چیز کو منتخب کرنے کا چوائس اپنے لیے رکھ لیا جائے، ٹھیک ہے۔ مثلا میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا دکاندار سے کہ بھائی میں یہ 3-4 کپڑے لے جا رہا ہوں، ان میں سے کوئی ایک میں اپنے لیے رکھ لوں گا، باقی میں واپس کر لوں گا، وہ کہ ٹھیک ہے، تو یہ ہے خیال تعین۔ ورنہ اگر ویسے ہی کہہ دیا دکاندار نے کہ یہ 3 کپڑے ہیں، ان میں سے کوئی ایک کپڑا میں نے آپ کو بیچ دیا، اور میں کہتا ہوں ہاں ٹھیک ہے میں ان میں سے کوئی ایک خرید لیا، تو یہ تو درست نہیں ہے، یہ خیال تعین ہے ہی نہیں۔ تو بہرحال خیال تعین کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ بس شروع میں ہی اپنے لیے آپ کیا کرے، چوائس رکھ لے کہ بھئی یہ 3-4 چیزیں ان میں سے کوئی ایک میں پسند کروں گا، وہی خرید لوں گا، تو آپ ٹھیک ہے، صحیح ہے، پھر یہ معاملہ صحیح ہو جائے گا۔ دوسری شرط یہ ہے، یہ بڑی اہم شرط ہے، حنفیہ نے اس کی شرط لگائی ہے۔ حنفیہ فرماتے ہیں نا کہ جن 3-4 چیزوں کے اندر خیال تعین رکھا جا رہا ہے، ضروری ہے کہ وہ تمام چیزیں جو ہے نا مثلی نہ ہو، مثلی، بلکہ وہ کیا ہو، قیمی ہو، یا آسان الفاظ میں کہہ دیتا ہوں، حنفیہ کہتے ہیں
کہ جن 4-5 چیزوں میں سے کسی ایک کو چوز کیا جائے گا تو ان 4-5 یعنی مثلا میں دکاندار سے 4-5 چیزیں گھر لے جا رہا ہوں، ان میں سے کسی ایک چیز کو میں اپنے لیے چوز کروں گا نا. تو حنفیہ کہتا ہے وہ جو 4-5 چیزیں گھر لے جائی جا رہی ہے وہ یا تو قیمی چیزیں ہو یا اگر مثلی ہے تو تمام چیزوں کی جنس الگ الگ ہو. اگر تیسری صورت اگر وہ مثلی ہے اور تمام چیزوں کی جنس ایک ہے تو پھر اس میں خیال تعین درست نہیں ہے. مثال دیکھ لیجئے. مثال یہ ہے کہ میں 5 بکریاں لے جا رہا ہوں اور آپ کو کہتا ہوں کہ اس میں سے کوئی ایک بکری میں خرید کر باقی واپس کر دوں گا. یہ درست ہے کیونکہ بکریاں ساری قیمی چیزیں ہیں. قیمی کا مطلب ہوتا ہے نا کہ ہو بہو دوسری چیزیں نہ ہو، تو یہ درست ہے. دوسری صورت میں آپ سے ساری مثلی چیزیں لے جا رہا ہوں، مثلا 1 کلو گندم، 1 کلو چاول، 1 کلو مکئی، یہ 4-5 چیزیں میں لے جا رہا ہوں اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان میں سے کوئی ایک آئٹم میں پسند کر لوں گا، باقی میں واپس لے آؤں گا. یہ بھی جائز ہے. کیوں؟ یہ چیزیں مثلی ہے، اسی جیسی مثلی چیزیں ملتی ہے، لیکن تمام جو چیزیں لی جا رہی ہے گروپ کا مجموع جو لے جا رہا ہوں میں وہ ہر ایک کی جنس دوسرے سے الگ ہے، تو یہ بھی درست ہے. لیکن تیسری صورت درست نہیں ہے. کیا؟ کہ ایک ہی جنس کی چیز آپ لے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس میں سے میں ایک منتخب کر لوں گا. مثلا میں چاول لے جا رہا ہوں، 1 کلو کا ایک پیکٹ، دوسرا 1 کلو کا پیکٹ، تیسرا 1 کلو کا پیکٹ، چوتھا 1 کلو کا پیکٹ، 5 1 کلو کا پیکٹ چاول میں لے کے جا رہا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں میں سے کوئی ایک میں اپنے منتخب کر کے باقی واپس کر دوں گا. یہ درست نہیں ہے حنفیہ کی. وجہ حنفی کہتے ہیں بھئی ایک ہی جنس کی چیز ہے، مثلی چیز ہے، تو وہاں خیال تعین رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ساری ایک ہی جنس چیزیں تو ہے، تو اس میں چونکہ خیال تعین کی ضرورت نہیں ہے اس لیے حنفی اس کو منع کرتے ہیں. لیکن آج کل کے ہمارے معاصر فقہاء ہیں جیسے شیخ تقی صاحب نے فرمایا یہ تو پرانے زمانے کی باتیں تھی. آج کل تو ایک ہی جنس کی چیزوں کے اندر کوئی کوالٹی کی چیزیں آ چکی ہے. صرف چاول کو دیکھ لیجئے، 5 کیا اس میں تو 10 قسمیں آ گئی ہیں، تو ہر ایک دوسرے سے بہت مختلف ہے، ڈفرینٹ ہے. اب مجھے کسی نے کہہ دیا کہ بھئی فلاں والا چاول لے آؤ، میں گیا میں بھول گیا، اب مجھے تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون سا چاول کس قسم کا ہوتا ہے، تو میں 5 چیزیں لے آتا ہوں اور دکھا دیتا ہوں، جو ایک پسند آیا رکھ لو باقی واپس کر دو. تو اس لیے اس کی اجازت دی گئی ہے. بہرحال یہ اب شرط نہیں ہے، تو یہ دوسری شرط اب نہیں ہوئی. تیسری شرط یہ ہے کہ مدت بھی بیان کر دی جائے. مثلا کل لے آؤں گا، پرسوں لے آؤں گا، پرسوں لے آؤں گا، تو مدت بتانا ضروری ہے. اور میں مدت کتنی ہونی چاہیے تو اس میں وہی ڈیٹیل ہے جو خیال شرط کی مدت میں تھی. ٹھیک ہے، وہی تفصیلات ہیں. اور آخری چوتھی شرط جو حنفیہ نے لگائی ہے، حنفیہ نے لکھا ہے کہ بھئی زیادہ سے زیادہ 3 چیزیں لے جا سکتے ہیں آپ، 3 چیزوں سے زیادہ نہیں لے کے جا سکتے. لیکن اب علماء نے اس میں بھی اجازت دی ہے کہ 3 چیزوں سے زیادہ لے جا سکتے ہیں، کیونکہ یہ تو پرانے زمانے کی بات تھی. اس وقت ہر آئٹم کے اندر زیادہ سے زیادہ 3 قسم کی چیزیں ہوتی تھی، بہت اعلیٰ، متوسط اور ادنا. لیکن آج کل تو 50 سے زیادہ ویرائٹی آئی ہے ایک ایک چیز میں، تو اس لیے اب علماء نے اجازت دی ہے کہ آپ 3 سے زیادہ بھی لے جا سکتے ہیں. 10 کپڑے لے جائے، 15 کپڑے لے جائے، اس میں سے کسی ایک کو منتخب کرنے کے لیے، تو یہ جائز ہے. بہرحال یہ بھی شرط اب ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ خیال تعین سے تفصیلات تھی. خیال نقد کی طرف آ جائیے. اس کے لیے بھی 3 باتیں آپ ذہن میں رکھ لیں تو کافی. خیال نقد کی تعریف، حکم شرعی اور خیال نقد کی مدت. 3 چھوٹی چھوٹی باتیں. خیال نقد، نقد تو آپ جانتے ہیں نا، فوری طور پر پیسے دینا. اور خیال نقد کا مطلب کیا ہوگا کہ مثلا فروخت کنندہ یا سیلر کو یہ حق دینا کہ اگر خریدار نے ایک خاص ٹائم کے اندر اندر پیمنٹ نہیں کی تو فروخت کنندہ یہ معاملہ کینسل کر سکتا ہے. اس کو کہتے ہیں خیال نقد. مثال کے طور پر سیلر جو ہے دکاندار، وہ خریدار کو کہتا ہے کہ بھائی لے جاؤ، ٹھیک ہے یہ موبائل ہے لے جاؤ، لیکن اگر تم نے 10 دن کے اندر اندر قیمت ادا نہیں کی تو ہمارا معاملہ کینسل ہو جائے گا، ہمارے درمیان کا جو معاملہ ہے وہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے یہ اس کو کہتے ہیں خیال نقد. عمومی طور پر اس کی جو مثلا معایع شرعیہ میں جو اس کی تعریف کی گئی ہے وہ یوں کی گئی ہے کہ خیار یشترطہ البائع من الفسخ للتمکن من الفسخ لعدم دفع الثمن الحال. ٹھیک ہے، کہ ایسا اختیار جو فروخت کنندہ اپنے لیے رکھتا ہے
کہ وہ معاملہ فسخ کر دے گا اگر تو خریدار نے قیمت کی ادائیگی نہیں کی. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ ہے سمپل طور پہ اس کا خیار نقد. اگر خیار نقد کے اندر یہ بات طے ہوئی تھی کہ بھئی اگر تم نے مثلا 5 تاریخ تک قیمت کی ادائیگی نہیں کی تو معاملہ خود بخود ختم ہو جائے گا, تو پھر اگر خریدار نے اس ٹائم تک قیمت کی ادائیگی نہیں کی تو معاملہ خود بخود ختم ہو جائے گا, ختم, بس معاملہ کینسل. لیکن اگر فروخت کنندہ نے ہی کہہ دیا کہ اگر تم نے 5 تاریخ تک قیمت کی پیمنٹ نہیں کی تو پھر میں معاملہ ختم کروں گا, تو ایسی صورت میں معاملہ خود بخود ختم نہیں ہوگا, بلکہ فروخت کنندہ اور سیلر کو حق مل جائے گا کہ وہ معاملے کو کینسل کرنا چاہے تو کینسل کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ ہے خیار نقد کی تعریف. اب حکم شرعی کی کیا خیار نقد رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ فقہائے حنفیہ اور حنابلہ کے ہاں خیار نقد رکھ سکتے ہیں. اگر فروخت کنندہ باقاعدہ کانٹریکٹ میں خرید و فروخت کے معاملے میں ایسی کوئی شرط رکھتا ہے ٹھیک ہے, رکھ سکتا ہے. فقہائے شافعیہ کے ہاں یہ درست نہیں ہے, خیار نقد کی شرط لگانا درست نہیں ہے. اور مالکیہ کے مختلف اقوال ہیں, بعض میں ہے کہ رکھ سکتے ہیں, بعض میں ہے کہ نہیں رکھ سکتا. بہرحال تو فقہائے مالکیہ کی رائے مختلف ہے, مختلف روایت ان سے منقول. تیسری بات خیار نقد کی مدت. خیار نقد کی مدت میں بھی فقہا کا اختلاف ہے, اور یہ اختلاف تھوڑا سا چینج ہو چکا ہے. مثلا یہاں امام ابو حنیفہ کے ساتھ ساتھ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی بھی وہی رائے ہو گئی ہے خیار نقد میں کہ بھئی خیار نقد زیادہ سے زیادہ 3 دن کے لیے رکھ سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں. جبکہ فقہائے حنابلہ اور امام محمد کی رائے تو پہلے بھی اس طرح تھی خیار شرط کی طرح. ہاں امام ابو یوسف رحمہ اللہ جو ہے وہ خیار شرط میں زیادہ کی اجازت دیتے ہیں اور خیار نقد میں نہیں دیتے. تو بہرحال حنابلہ اور امام محمد فرماتے ہیں کہ خیار نقد کی مدت 3 دن سے زیادہ بھی رکھی جا سکتی ہے, بالکل رکھی جا سکتی ہے جتنی بھی ہو, ہاں معلوم اور متعین ہونا ضروری ہے. تو یہ ہے فقہا کا خیار نقد کی مدت. باقی اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ہے تفصیل طلب. تو یہ ہمارے الحمدللہ خیارات کی بحث جو ہے یہ مکمل ہو گئی. اس کے بعد اب ہم اپنے جو دوسرے مباحث ہے وہ اگلے ہفتے سے انشاءاللہ شروع کریں گے.